وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ تمام شرائط پوری، آئی ایم ایف کے پاس قرض نہ دینے کا کوئی بہانہ نہیں بچا۔ زرداری پر قتل کی سازش کا الزام، شیخ رشید پر فرد جرم کی کارروائی پھر مؤخر۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ لیڈرشپ اس مقام کی اہل نہیں جہاں اسے بٹھایا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے سارے اختیارات پر قبضہ کر کے عدالتی مارشل لاء لگا دیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ معیشت کو بلند مہنگائی اور بیرونی ادائیگیوں کے توازن کے دباؤ کا سامنا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں مسلسل 11 ماہ سے غذائی اشیاء مہنگی ہو رہی ہے۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ چینی بینک سے $30 کروڑ کی تیسری قسط موصول ہو گئی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان نے تمام شرائط پوری کر دی ہے، اب آئی ایم ایف کے پاس قرض نہ دینے کا کوئی بہانہ نہیں بچا۔ جس دن آئی ایم ایف سے جان چھٹے گی وہ خوشی کا دن ہوگا۔ صوبائی دارالحکومت میں امامیہ کالونی ریلوے کراسنگ فلائی اوور اور شاہدرہ کے دورے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ 2018 میں ایک جھرلو الیکشن ہوا، انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی، لوگ شیر کو ووٹ دینا چاہتے تھے لیکن مہر کہاں لگی یہ سب جانتے ہیں۔ تحریک انصاف کے دور حکومت سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ دور میں ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگ گئی، عدم توجہ کی وجہ سے کئی منصوبے دم توڑ گئے۔ فری آٹا اسکیم میں رسک تھا لیکن عوام کو ریلیف دیا۔ پنجاب میں 8 سے 10 کروڑ لوگ فری آٹا اسکیم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ملکی حالات کے پیش نظر ہمیں سادگی اپنانے کی ضرورت ہے۔ آصف زرداری پر قتل کی سازش کے الزام پر شیخ رشید پر فرد جرم کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کے الزام سے متعلق بیان پر عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کے خلاف فرد جرم کی کارروائی پھر مؤخر ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں شیخ رشید کے خلاف مقدمے کی سماعت ہوئی جس میں ان کے وکلاء کی جانب سے ہائی کورٹ میں دائر اخراج مقدمے کی کاپی جمع کروا دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ زیر سماعت ہونے پر عدالت نے کیس کی سماعت 3 جون تک ملتوی کر دی۔ لیگی رہنما مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ لیڈرشپ اس مقام کی اہل نہیں جہاں اسے بیٹھایا گیا ہے۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر نے کہا، عمران خان، زرداری، شریفوں، فضل الرحمان، چیف جسٹس اور آرمی چیف کا امتحان ہے۔ رستے کا تعین کون کرے گا؟ یہ اداروں کے مفاد یا ذمہ داری کی بات نہیں۔ نئے سماجی معاہدے، نئے نظام کی ضرورت ہے جو نوجوانوں کو روزگار دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے چلانے والے اپنے حلف کی پابندی کریں تو ملک چل پڑے گا۔ مسئلے کا حل شاہد خاقان عباسی یا مفتاح اسماعیل کے پاس نہیں۔ $4.5 ارب کا وفاقی بجٹ آج $2 ارب سے کم ہے۔ بری حالات فوج کی بھی ہو چکی ہے۔ گیم آف تھرون نہیں چل سکتا۔ ملک کو 3 شفاف الیکشن دیں، دنیا کا یہی فارمولا ہے۔ حکومت اتحاد پی ڈی ایم اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے سارے اختیارات پر قبضہ کر کے عدالتی مارشل لاء لگا دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ اور حکومت کے اختیارات پر قبضہ کر لیا ہے، الیکشن شیڈیول بھی دے دیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی تعیناتی حکومت کا اختیار ہے لیکن چیف جسٹس نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے روک لیا۔ یہ جوڈیشل مارشل لاء نفاذ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ قانون منظور کرتی ہے، ابھی ایکٹ بنا بھی نہیں لیکن چیف جسٹس نے بینچ بنا دیا۔ آئینی طور پر اختیارات تقسیم ہے، پھر کیوں مداخلت کی جا رہی ہے؟ کسی ادارے کو دوسرے ادارے کے دائرہ اختیارات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بلند مہنگائی اور بیرونی ادائیگیوں کے توازن کے دباؤ کا سامنا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے 13 اپریل 2023 کو واشنگٹن ڈی سی میں بارکلیز کی زیر اہتمام پاکستان کی اقتصادی مشکلات اور مستقبل کا لائحہ عمل کے موضوع پر منعقدہ تقریب میں کلیدی بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور فنڈ مینیجروں سے ملاقات کی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے شرکاء کو پاکستان کو درپیش مسائل، اس کی پالیسی رد عمل اور ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ملک کے
मुस्तकबिल के लाहे अमल के बारे में बताया। गवर्नर स्टेट बैंक ने शुरा के सवालों के जवाबात भी दिए। गवर्नर ने वजाहत की कि पाकिस्तान की मईशत को बुलंद महंगाई और बैरूनी अदायगियों के तवाज़ुन के दबाव का सामना है, जिनका मुहर्रिक बड़ी हद तक नुकसानदाह आलमी धचके और मुल्की पेश रफ्तें होती हैं। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान में मुसलसल 11 माह से अशियाए खुर्दनोश महंगी हुई है। आलमी बैंक ने सालाना फूड सिक्योरिटी अपडेट जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल 11 माह से इजाफा हो रहा है, जिससे आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में 38% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। आलमी बैंक ने सालाना रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की कीमतों में महंगाई की शरह मार्च 2023 में 47.2% रिकॉर्ड की गई। श्रीलंका के बाद ये शरह जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है। वजीर खजाना इसहाक डार ने तस्दीक कर दी है कि चीन के बैंक से $30 करोड़ की तीसरी किस्त स्टेट बैंक को मौसूल हो गई। समाजी राबतों के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जारी करदा अपने ट्वीट में वजीर खजाना इसहाक डार ने तस्दीक करते हुए कहा है कि चीन के बैंक ICBC ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब 30 करोड़ की फाइनेंसिंग फैसिलिटी मंजूर की थी, जिसकी आखिरी किस्त मौसूल हो गई है। मजीद खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। देखते रहें MMC न्यूज़।